اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141 تک کا ترجمہ دیکھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ اس کا اوورال جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اب بنی اسرائیل والوں کو لے کر مصر سے نکلے تو پیچھے فرعون والے بھی تھے، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو بچا لیا، فرعون والوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد بنی اسرائیل والے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے، ان کے سامنے آسن جمائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، حضرت موسیٰ سے کہا آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کے خدا بنا دیں، معبود بنا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، تم جہالت والی باتیں کرتے ہو، جو کام یہ کرتے ہیں یہ غلط کام ہے، یہ باطل کام ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو تمہیں نجات دی ہے فرعون والوں سے، وہ تمہیں برا عذاب دیتے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، تو اللہ نے تمہیں ان سے نجات دی ہے، اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں کے اوپر اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے، تو تم اس طرح کی باتیں اللہ کے لیے کیوں کرتے ہو؟ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے پھر 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کیا، سو آپ کے رب کی مقررہ مدت مکمل 40 راتیں ہو گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 30 راتیں، پھر اس کے بعد 10 راتوں کا اور اضافہ کیا گیا۔ اب قرآن نے پہلے 30 راتوں کو پھر 10 کو اور کیوں، اس کی مختلف وجوہات علماء نے بیان کی۔ پہلی ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو روزہ جب آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کرنا چاہا تو آپ نے محسوس کیا کہ روزے کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر گاس کے ساتھ اپنا منہ صاف کیا تاکہ میں جب اللہ سے کلام کروں یا اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میرے منہ سے وہ جو مہک مثال جو بدبو ہے وہ نہ ظاہر ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو اللہ ارشاد فرمایا کہ پیارے موسیٰ آپ نے یہ پھر بعد اپنا روزہ کیوں افطار کر لیا، کیوں روزہ چھوڑ دیا؟ تو یا اللہ میں نے تو اس وجہ سے چھوڑا، تو اب اس کے عوض پھر 10 دن اور آپ کو روزے رکھنے پڑے۔ ایک یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 30 راتیں ہی اللہ کے ساتھ وعدنا، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، تو یہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ 30 راتوں والے وعدہ ہو، اس کے بعد جو بنی اسرائیل والے ساتھ 10 راتیں وہ ہوں، تو یہ 40 راتیں تھیں۔ فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور مفسدوں کے طریقہ کار بند نہ ہو جانا، یعنی کہ وہی کام کرنا جس کی تمہیں تلقین کی گئی ہے، وہی کام کرنا جن کے بارے میں تمہیں اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ اب یہاں پہ روافض کا یہ شیوہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے۔ تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت کو سلب کیا گیا ہے، حضرت علی کی خلافت کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ تبوک کے متعلق روایت ہے اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے، ترمذی میں بھی ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نبی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو روافض کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نے ان کو خلیفہ مقرر کیا تھا، تو اسی وجہ سے یہ حضرت علی کی خلافت کے اوپر ڈاکہ مارا ان لوگوں نے۔ بلکہ روافض تو اس حد تک چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کے بعد جو صحابہ تھے وہ تو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 صحابہ کے۔ وہ کہتے ہیں حضرت مقداد بن اسود، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی، یہ 3 صحابی تھے جو ایمان پر قائم رہے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں صحابہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ وہی صحابہ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث کو نقل کیا، جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا، روایت کیا۔ تو جب یہ ایمان پہ قائم نہیں رہے تو پھر اس کی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن اصل ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قرآن ٹھیک طریقے سے لکھا تھا؟ اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ٹھیک پہنچائی ہیں، وہ ٹھیک بیان کی ہیں، اگر سارے مرتد ہو گئے تھے؟ تو یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ حضرت مقداد بن اسود، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی کے علاوہ بھی کوئی اور مسلمان نہیں، سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ عجیب فلسفہ یہ۔ تو پھر اسلام جو ہم تک پہنچا وہ اسلام کس طرح خالص ہو سکتا ہے؟ جو قرآن ہم تک پہنچا وہ قرآن کس طرح خالص ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ بڑی بات ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، تو یہ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی علیہ السلام نے 13 مرتبہ، جب حضور غزوات میں گئے تو حضور نے 13 مرتبہ آپ کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کیا۔
حتیٰ کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک میں خلیفہ مقرر کیا گیا تو اس وقت بھی نماز کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو ہی نامزد کیا گیا تھا۔ تو یہ 13 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ مدینے میں خلیفہ بنے رسول اللہ کے، تو پھر ان کے اوپر خلافت کیوں نہیں واجب ہو جاتی ہے؟ ان کو حق کیوں نہیں ملنا چاہیے تھا؟ ایک مرتبہ اگر حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا تو حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی، تو جس بندے کو نبی علیہ السلام نے 13 مرتبہ خلیفہ مقرر کیا اس بندے کو کیوں نہیں خلافت ملنی چاہیے تھی؟ بہرحال یہ گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی، ہم واپس قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا بھائی میری قوم میں جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور مفسدوں کے طریقہ کار پر کاربند نہ ہو۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہراً تو حضرت ہارون کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی امت کو کہنا ہے۔ اب حضرت ہارون اللہ کے چونکہ نبی ہیں تو ان کو تو حضرت موسیٰ نہیں کہیں گے کہ تم مفسد ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، قال ربی ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ میں تیری ذات بارکات کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ولكن انظر الى الجبل تو پہاڑ کی طرف دیکھ، فان استقر مكانه اگر تجھے اپنی جگہ پر برقرار رہا یہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا، پھر تو مجھے اب یہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ناممکن ہے۔ معتزلہ والے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کسی صورت بھی دیدار نہیں کیا جا سکتا، انسان کی آنکھیں اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ ان کی دلیل وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، بھائی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو آنکھیں نہیں دے سکتی لیکن وہ اللہ کو وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، اللہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، تو اس میں وہ اللہ کو دیکھنے کی نفی ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ ظاہر دنیا میں انسان اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس سے مراد کفار کی آنکھیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں، چونکہ قرآن مجید میں ہی یہ بات بیان کی گئی ہے بلکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تم پر اس وقت تک کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلا مکھلا نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کرک نے پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا حالانکہ تم دیکھتے تھے۔ تو یہاں سے مراد جب انہوں نے مطالبہ کیا، یہ بھی قرآن یہ معتزلہ کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلی دلیل سورۃ الانعام میں، دوسری سورۃ البقرہ میں، تو یہ دیکھیں اگر اللہ کو دیکھنا ممکن ہوتا تو ان کو کرک تو نہ پکڑ لیتی آ کے، لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا قال لن ترانی ولکن انظر، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت کا آیا دیدار کر سکتا ہے، اللہ کو دیکھنا ممکن ہے یا ناممکن چیز ہے؟ اس کے اوپر قرآن مجید سے چند آیات مبارکہ دیکھتے ہیں، پھر حدیث مبارکہ سے دیکھیں گے کہ آیا اللہ کو دیکھنا ممکن ہے یا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تو پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا، تو پہاڑ کا اپنی جگہ پہ رہنا ممکن ہے، اسی لیے جس چیز کے اوپر جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جس کا موقوف ہو تو اس کا ہونا بھی پھر ممکن ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی مشکل چیزیں ہیں، میں آسانی کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 22 اور 23 فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اب قیامت کے دن کو اللہ نے بیان فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو چہرے تر و تازہ ہوں گے، جن کے اوپر اللہ کے رحمت کے انوار ہوں گے، اللہ کی خوشنودی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ بلکہ سورۃ المطففین میں اللہ ارشاد فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حق یہ ہے کہ وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروب ہوں گے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یومئذ لمحجوبون، وہ اپنے رب کے دیدار سے ضرور، تاکید والا لام ہے یہاں پہ، محجوب ہوں گے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن ہے، ناممکن چیز نہیں ہے۔ کس طرح ممکن ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے حدیث میں امام بخاری اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، حضور نے فرمایا سنو ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، کس طرح دیکھا جائے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اگر تم کو قدرت ہو تو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے
نماز میں مغلوب نہ ہونا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے نماز نہ چھوڑنا۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری والی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف، مسلم شریف، سیاہ ستہ کی کتابوں میں، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اب یہ سوال ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے قیامت والے دن؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آسمان پر بادل نہ ہو، ابر نہ ہو، تو کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح تم کو اس دن اپنے رب کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کس طرح؟ نبی علیہ السلام نے تمثیل باندھی، حضور نے فرمایا جس طرح تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ان حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، جو قرآن پاک کے اوپر دو آیات ہم نے دیکھی ہیں 3، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن ہے، یہ ناممکن چیز نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، ایک اور حدیث مبارکہ آپ دیکھیں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا۔ اب یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، یہ سیاہ ستہ میں، مسند احمد میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی تم میں سے ہر شخص، ہر بندے کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا، اور حضور نے فرمایا اس شخص کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ گفتگو ہوگی اللہ کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا ان کے درمیان جو اس کو رب کو دیکھنے سے مانے ہو، یعنی کہ وہ کوئی ایسا حجاب بھی درمیان میں نہیں ہوگا کہ جو اس چیز کو روکتا ہو کہ یہ بندہ اپنے رب کو نہ دیکھ سکے۔ تو یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ، بلکہ ایک حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک والی میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی میرے پاس جبریل آئے اور ان کے ہاتھ میں، حضور نے فرمایا ایک سفید آئینہ تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ جمعہ ہے جس کو آپ کا رب آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ وہ دن جو جمعہ والا دن ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے عید ہو جائے۔ آپ اول ہیں اور یہود آپ کے بعد ہیں، آپ پہلے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے اس عید میں کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن میں آپ کے لیے خیر ہے، اس دن میں آپ کے لیے ایک گھڑی، ایک ساتھ ہے، اس ساتھ میں جو شخص بھی اپنے رب سے خیر کی دعا کرے گا وہ خیر اگر اس کی قسمت میں ہو تو اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کی قسمت میں وہ خیر نہ ہو تو اللہ اس سے عظیم چیز اس کے لیے ذخیرہ فرما دے گا، یا اس کی قسمت میں جو شر ہوگا اللہ اس شر کو اس سے دور فرما دے گا۔ اب یہ دعا کے بدلے یا تو اللہ وہ دعا عطا فرما دے گا یا اللہ اس کے بدلے میں کوئی عظیم چیز ذخیرہ فرما دے گا جو قیامت والے دن اسے عطا کی جائے گی، دی جائے گی، یا اگر اس کے لیے کوئی برائی یا مصیبت یا شر ہوگا تو اللہ اس دعا کے بدلے اس کو دور فرما دے گا، اس شر کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا جبریل اس آئینے میں یہ سیاہ نقطہ جو ایک نقطہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیسا نقطہ ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ساتھ ہے جو جمعے کے دن قائم ہوتی ہے، اور ہمارے نزدیک، جبریل نے کہا ہمارے نزدیک یعنی فرشتوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور آخرت میں ہمارے نزدیک اس کا نام یوم المزید ہے۔ تو میں نے کہا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا تم اس دن کو یوم المزید کس وجہ سے کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب نے جنت میں مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ایک سفید وادی بنائی ہے، تو جس دن جمعے کا دن آتا ہے اللہ رب العزت جمعے والے دن علیین سے اپنی کرسی پر نازل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب، یہ جبریل امین اب نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ حتیٰ کہ اس کرسی کے گرد نور کے ممبر بچھائے جاتے ہیں، ان ممبروں کے اوپر پھر نبی بیٹھتے ہیں، انبیاء بیٹھتے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد ان ممبروں کے گرد سونے کی کرسیاں بچھا دی جاتی ہیں جن کے اوپر صدیقین اور شہداء آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اہل جنت آتے ہیں اور وہ ٹیلوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان سب پر، یعنی کہ پھر اللہ رب العزت ان سب پر تجلی فرمائے گا حتیٰ کہ وہ سب اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ناممکن نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا دیدار ممکن چیز ہے۔ تو یہ دنیا میں ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں ایمان والوں میں سب سے پہلا مومن ہوں ایمان لانے میں۔ اب یہاں پہ میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، طور پہاڑ کے اوپر پڑتی ہوئی اللہ کی تجلی کو دیکھا، تو جب ہوش آئی تو کہا قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تو جو میں نے بات کی میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی روحانی طاقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام برداشت کر گئے۔ جو باقی تھے 70 وہ تو ہلاک ہو گئے، ان کی روحانی طاقت اتنی زیادہ نہیں تھی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی وجہ سے روحانی طاقت تھی کہ وہ ہلاک یا شہید نہیں ہوئے۔ لیکن قربان جائیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی روحانی طاقت ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی روحانی طاقت اگر دیکھنی ہے تو وہ معراج کی رات دیکھیں۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی اللہ کی، تو جب ہوش ہوا، افاقہ ہوا، تو عرض کیا یا اللہ تو پاک ہے، تب تو الیک، میں نے جو بات کی میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی روحانی طاقت ہے۔ لیکن قربان جائیں، نبی علیہ السلام کی روحانی طاقت، معراج کی رات آپ نے اللہ رب العزت کی تجلی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب حضور نے ارشاد فرمایا میں آیا تو موسیٰ نے پھر مجھے بھیجا، پھر یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو یہ 9 مرتبہ بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ تو جو دیدار نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا کیا، نبی علیہ السلام بھی ہوش نہیں ہوئے، یہ نبی علیہ السلام کی روحانی طاقت ہے۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک، پھر اللہ قرآن ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے فرمایا ہے موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے تم کو لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے فضیلت دی، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تفصیل کے ساتھ ہر چیز کی نصیحت کو لکھ دیا۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، سو ان تختیوں کو قوت کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو، یَأْخُذُوا بِأَحْسَانِهَا، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کرے۔ اب یہاں پہ اللہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ان تختیوں کے اوپر ہر چیز کو لکھ دیا۔ بھئی ہر چیز کون سی چیز لکھی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک روایت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کو پڑھا نا، جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، حضور کی امت کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھا کہ ایک امت ایسی آئے گی جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی، تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ امت تو مجھے دے دے، تو اللہ ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ وہ امت تو میرے احمد نبی کی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ میں نے تورات کے الواح میں پڑھا تھا کہ ایک امت سب سے بہترین امت ہے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، حالانکہ یہ کام تو نبیوں کے ذمہ تھا، تو یا اللہ ان کو تو میری امت بنا دے۔ اللہ فرمایا نہیں پیارے موسیٰ وہ میرے نبی احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تورات کے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے گی، آخری کتاب پر بھی ایمان لائے گی، اور وہ گمراہوں سے قتال کرے گی حتیٰ کہ وہ کانے کذاب سے قتال کرے گی، تو یا اللہ ان کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں پیارے موسیٰ یہ وہی امت ہے، یہ میرے نبی احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت اپنے صدقات کھائے گی لیکن اس کے اوپر انہیں اجر بھی دیا جائے گا، تو یا اللہ میری امت بنا دے ایسے لوگوں کو۔ تو اللہ فرمایا نہیں پیارے موسیٰ وہ میرے نبی احمد کی امت ہے۔ یہ لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں نے تورات کے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ ان کی یہ صفت ہے، میں نے دیکھی ہے کہ ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے، وہ کون ہے؟ آیا وہ بنی اسرائیل والے ہیں یا کوئی اور ہیں؟ تو اللہ ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ وہ میرے احمد نبی کی امت ہے جن کے وضو کے اثار قیامت والے دن سفید ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تورات کے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک قوم پل صراط سے بجلی اور آندھی کی طرح گزرے گی، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ وہ بھی میرے نبی احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک قوم 5 نمازیں پڑھے گی، وہ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرمایا وہ بھی میرے نبی احمد کی امت ہے۔ یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک قوم کے نیک لوگ بدکاروں کی شفاعت کریں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمایا وہ بھی میرے نبی احمد کی امت ہے۔ یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کا کوئی شخص کوئی گناہ کرے گا لیکن پھر وہ وضو کرے گا تو اس کا گناہ بخش دیا جائے گا، یا وہ نماز پڑھے گا تو بغیر کسی گناہ کے نماز پڑھے گا، یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ وہ بھی میرے نبی احمد کی امت ہے۔ یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم تیرے رسولوں کی تبلیغ کی گواہی دے گی، وہ کون ہے؟ اللہ فرمایا وہ بھی میرے نبی احمد کی امت۔ یا اللہ میں نے تورات کے الواح میں پڑھا ہے ایک قوم کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جائے گا جو دوسری امتوں پر حرام تھا، وہ کون ہے؟ اللہ فرمایا وہ بھی میرے نبی احمد۔ یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ایک قوم کے لیے تمام روئے زمین تیمم کا آلہ اور مسجد بنا دی جائے گی، یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا پیارے موسیٰ وہ بھی میرے نبی احمد کی امت ہے۔ یا اللہ میں نے تورات میں ایک اور چیز پڑھی ہے، ایک ایسی قوم آئے گی کہ اس کا ایک آدمی پچھلی امتیوں کے 30 آدمیوں سے افضل ہوگا، وہ کون ہے؟ اللہ فرمایا وہ بھی میرے نبی احمد کی امت ہے۔ یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم تجھ سے محبت کرے گی، تیرے ذکر میں پناہ لے گی، تیری خاطر غصے میں آئے گی، وہ کون ہے؟
اللہ فرمایا پیارے موسیٰ وہ بھی میرے نبی احمد کی امت ہے۔ یا اللہ میں نے ایک اور چیز پڑھی تورات میں نے پڑھا کہ ایک قوم کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے ان کو گلے لگائیں گے، وہ کون ہے؟ اللہ فرمایا پیارے موسیٰ وہ بھی میرے نبی احمد کی امت ہے۔ یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے نیک لوگ جنت میں بغیر حساب ہی داخل کیے جائیں گے۔ یا اللہ ان کے درمیانی طبقے والے لوگوں سے آسان حساب لیا جائے گا، اور رہ گئے ان کے ظالم لوگ تو ان کو بھی بخش دیا جائے گا۔ یہ اتنی عظیم کون قوم ہے؟ اللہ ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ یہ بھی میرے نبی احمد کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں ملنی تو پھر ایسا کر مجھے تو اس امت سے کر دے۔ تو اللہ فرمایا پیارے موسیٰ تم انہی میں سے ہو، کیونکہ وہ بھی میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، میرے دین پر قائم ہے، تم بھی میرے دین پر ہو، لیکن میں نے تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے ہم کلام ہونے کی فضیلت عطا کی ہے، تو تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ لمبی ڈیٹیل جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، تو یہ تورات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تورات میں، تورات کے الواح میں۔ تو یہ جو اوپر ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑھی نا، قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، پیارے موسیٰ اللہ ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ میں نے تم کو لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے ہم کلام ہونے سے فضیلت دی، تو بس فخذوا ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو میں نے تمہیں دیا ہے جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آگے ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمایا خذوها بقوۃ وامرکم یاخذ باحسانها، تو اے پیارے موسیٰ ان تختیوں کو قوت کے ساتھ پکڑو اور اپنے قوم کو حکم دو کہ وہ ان کے بہترین باتوں پر عمل کرے۔ ساوریکم ان قریب دار الفاسقین، ہم تم کو فاسقوں کا گھر دکھا دیں گے۔ فاصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، مان قریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اب تکبر کی بڑی سخت سزا ہے، اللہ رب العزت نے تکبر کی بڑی سخت سزا رکھی ہے، بلکہ تکبر کرنے والوں کے متعلق تو حدیث مبارکہ میں بھی بڑی سخت سزا ہے، قرآن مجید میں جو سزا تکبر کرنے والوں کے متعلق ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ارشاد فرمایا سورۃ المؤمن آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر مغرور متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، اللہ دلوں پر مہر کافروں کے لگاتا ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا کہ اللہ مغرور متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بلکہ اگر ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 کو دیکھیں تو اللہ ارشاد فرمایا، بلکہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 15 میں اللہ ارشاد فرمایا وخاب کل جبار عنید، ہر متکبر ہلاک ہو گیا۔ اور نحل کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ تو قرآن مجید میں جو تکبر کرنے والے کی سزا بیان کی ہے نا، حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے عزت میرا تحمد ہے، کبریائی میری چادر ہے، جس شخص نے ان میں سے کسی کو بھی کھینچا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو عذاب دوں گا۔ یہ مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متکبر جو لوگ ہوں گے ان کو قیامت کے دن مردوں کی صورت میں اور چیونٹی یعنی کیڑی کے جسم میں جمع کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو ہر طرف سے ذلت ڈانپ لے گی، تو ان کو دوزخ کے قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قید خانے کی طرف جس کا نام بولس ہے، تو اس میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان متکبر یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی، اللہ محفوظ فرمائے۔ تکبر کرنے والے کی اتنی سخت سزا ہے، ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، یہاں پہ پیسے کی نمائش کی جاتی ہے، یہاں پہ گاڑیوں کی نمائش کی جاتی ہے، یہاں پہ لباسوں کی نمائش کی جاتی ہے، یہاں پہ جہیز کی نمائش کی جاتی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو متکبرین میں لکھ دیتا ہے، وہ متکبرین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر متکبرین والا ہی عذاب پہنچتا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا لوگو بے شک اللہ نے تم سے زمانے جہالیت کے بوجھ کو اتار دیا اور تمہارے باپ دادا کی برائی کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اب لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں، یا نیک ہیں وہ اللہ کے نزدیک کریم لوگ ہیں، یا فاسق فاجر ہیں وہ اللہ کے نزدیک ذلیل لوگ ہیں۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری مختلف قومیں اور قبیلے بنائے، اس وجہ سے نہیں کہ تم تکبر کرو، بلکہ اس وجہ سے تاکہ تمہاری شناخت ہو جائے، تمہاری پہچان ہو جائے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔
جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، ایک بندہ نمازی ہے، وہ نمازی تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی زبان نرم نہیں ہے، تو وہ نمازی تو ہو سکتا ہے، وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں. اگر ایک بندہ حاجی ہے، وہ حاجی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، لوگوں سے خود کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرنے والا ہے، تو پھر وہ حاجی تو ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا نا، والعاقبۃ للمتقین، بھائی عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو بندہ نمازی ہونا اور چیز ہے، حاجی ہونا اور چیز ہے، نیکی کا عمل کرنا اور چیز ہے، لیکن پرہیزگار ہونا اور چیز ہے. بلکہ یہاں پہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ اور جنت یہ دونوں میں مباحثہ ہو گیا، گفتگو ہوئی. تو دوزخ نے کہا مجھ میں متکبرین کو داخل کیا جائے گا، اور جنت نے کہا مجھے کیا پرواہ ہے، جبکہ مجھ میں صرف کمزور عاجز لوگوں کو داخل کیا جائے گا. تو یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا دوزخ اور جنت میں بھی آپس میں بات کی. دوزخ میں کون جائیں گے؟ متکبر لوگ. جنت میں کون جائیں گے؟ کمزور عاجز نرم گفتگو کرنے والے. بھائی کمزور بندے نے کیا تکبر کرنا ہے؟ جو عاجز بندہ ہے اس نے کیا تکبر کرنا ہے؟ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں اس نے کیا تکبر کرنا ہے؟ تو یہ عاجزی اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول چیز ہے. بلکہ میں آپ کو حدیث مبارکہ ایک اور میرے ذہن میں ہے، صحیح بخاری شریف کی، مسلم شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی وہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا جو اس حال میں مرا کہ وہ ان تین چیزوں سے بری تھا. کون کون سی؟ تکبر سے، خیانت سے اور قرض سے. یہ جو حدیث مبارکہ یہ ترمذی میں مسند احمد میں ہے. جو میں نے پہلے تین کتابوں کا نام لیا تھا، بخاری، مسلم اور ابن ماجہ، وہ حضرت حارث والی حدیث ہے، حضرت حارثہ بن وہب والی، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. لیکن حضرت ثوبان والی حدیث کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا تین چیزوں سے جو بری ہوا. نمبر ایک تکبر سے، نمبر دو خیانت سے، اور نمبر تین قرض سے. خیانت کرنے والے کو بھی نہیں بخشا جائے گا، قرض دار کو بھی نہیں بخشا جائے گا. بلکہ خیانت کرنے والے کے متعلق تو ہم نے پچھلے درس قرآن میں دیکھا تھا، بڑی سخت سخت وعیدیں ہیں. تو یہ تکبر کرنے والے کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی. حضرت عمر بن شعیب والی حدیث جو ہے. تو حضرت حارث بن واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا کیا میں تم کو اہل جنت کی خبریں نہ دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر کمزور شخص جس کو بے حد کمزور سمجھا جاتا ہو، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری کرے گا. اور کیا میں تم کو اہل دوزخ کی خبر نہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا ہر سرکش، اکڑ کر چلنے والا، متکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں. بھائی یہ وہ لوگ ہیں. یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور ابن ماجہ میں حدیث ہے. بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میرے ذہن میں ترمذی شریف کی آ رہی ہے، حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جو بڑا بنے اور تکبر کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکبیر المعتال، یعنی جو حقیقتاً بڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھول جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جو دین کے بدلے میں دنیا لے لے. اور کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جو لو لاب یعنی کہ یہ کھیل کود اس کے بدلے میں وقت گزار دے، یعنی کہ بس وہاں بیٹھے وقت گزار دیا، تاش پہ بیٹھے وقت گزار دیا، سنوکر میں بیٹھے وقت گزار دیا، کلب میں گئے وقت گزار دیا، لوگوں کے ساتھ گپے ماری، نماز کا وقت جا رہا کوئی پتہ ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا یہ بندہ کیسا برا بندہ ہے جو کھیل کود میں وقت گزارے اور قبروں کو اور جسم کو بوسیدہ ہو جانے کو بھول جائے. بھائی قبر میں بھی جانا ہے، ہمارے جسموں نے بوسیدہ بھی ہونا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جو شبہات سے حلال کو حرام کرے. بھائی ایک چیز شبہ والی ہے، اس میں شبہ ہے، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ بندہ اس کو حلال جان لے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جس کو خواہش گمراہ کر دے، جس کو اس کا نفس گمراہ کر دے. یہ بڑی بات ہے، جو اپنے نفس کے پیچھے چل کے دین کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، قرآن کو چھوڑ دے، اسے پرواہ نہ ہو نہ قرآن کی، نہ اللہ کے فرمان کی، نہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی. تو حضور نے فرمایا بھائی کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جو اپنی خواہش کے بدلے میں گمراہ ہو جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیسا برا بندہ ہے جو اس چیز میں رغبت کرے جو اس کو ذلیل کر دے. اب آپ دیکھ لیں یہ لوگ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، یہ مارے جاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں ان کو جو ذلیل کر دیتی ہیں. تو نبی علیہ السلام وہ برا بندہ ہے، اسے پتہ بھی ہے اس طرف ذلت ہے، پھر بھی وہ اس طرف جائے تو وہ کتنا برا بندہ ہے. بلکہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب واحد ہے، تمہارا باپ واحد ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر سوائے تقوی کے اور کسی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں.
تو یہ تکبر کرنے والوں کے متعلق حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، بات کسی اور طرف نکل گئی، چونکہ ہم نے قرآن مجید کا آگے بھی ترجمہ دیکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان قریب ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا، ان کے دلوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے تکبر کرنے والے کے لیے کہ اللہ اس کے دل کو ہی پھیر دے، اس کے سامنے ہر چیز ظاہر ہو، لیکن اللہ ارشاد فرمایا جب دل پھر جائے گا یا وہ اس کا دل پھیر دیا جائے گا، میں ان کو اپنی آیات کی طرف سے پھیر دوں گا۔ لیکن یہ ان کے لیے جو تکبر کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا جو کافر ہیں، یہ نہیں فرمایا جو منافق ہیں، یہ نہیں فرمایا جو نبی علیہ السلام یا اللہ کی آیتوں میں جو تکبر کرتے ہیں میں ان کو پھیر دوں گا۔ ہوگا کیا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو اللہ فرمایا وہ میری تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں پھر بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو پھر اس کو اختیار کر لیں گے، اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ یہ تکبر کرنے والے کی سزا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ اسی کے مترادف ہے جو اللہ فرمایا نا کہ حابطت اعمالہم، اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بندہ سمجھتا ہے میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا پاک صاف ہوں، لیکن وہ کرتا تکبر ہے۔ میں اللہ کی راہ میں بڑی خیرات کرتا ہوں، میں بڑی سخاوت کرتا ہوں، میں اتنے گھروں کا جو ہے وہ جناب میں اتنے گھروں کا کرایہ دیتا ہوں، میں اتنے گھروں میں راشن پہنچاتا ہوں، میں اتنے گھروں کی کفالت کرتا ہوں، میں اتنے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کرتا ہوں۔ لیکن اگر تو وہ تکبر کرتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ اپنے کام میں مگن ہوگا، تو اللہ فرمایا ہم اس کے دل کو ہی بدل دیں گے۔ فرمایا ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ کیا تکذیب کی؟ اللہ فرمایا انہ لا یحب المتکبرین، بھائی اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ فرمایا تو وہ پھر بھی ہماری آیتوں کے وہ ان کے ساتھ انہیں جٹلائے، یہ جانتے ہوئے بھی اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو، تو وہ انہیں پسے پشت ڈال کے پھر وہ اپنے نفس کے پیچھے چلے، اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ تو فرمایا ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے، منہ پہ بس ٹھیک ہے پڑھ لیا، بس اس کے بعد منہ پھیر دیا، بس ٹھیک ہے ثواب کے لیے قرآن کھول دیا۔ آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، تو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا، ان کی تکذیب کی، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی تکذیب کی، بھائی آخرت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی پیشی نہیں ہوگی۔ حابطت اعمالہم، بھائی ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے سب اعمال ملیا میٹ ہو گئے۔ حال یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو انہی کاموں کی سزا ملے گی جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ہمارے ہاں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی یہ جو کافر لوگ ہیں نا، اگر یہ نیکی کے کام کریں گے تو ان کو بھی قیامت والے دن کچھ نہ کچھ اجر ملے گا۔ حالانکہ یہ قرآن کے بالکل سراسر خلاف بات ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا کفار ہمارے پاس جو بھی اعمال لے کر آئیں گے، من عمل فجعلناه هباء منثورا، جو بھی ہمارے پاس اعمال لے کر آئیں گے ہم انہیں غبار کی ذروں کی طرح بنا دیں گے، یعنی کہ وہ روئی کی طرح ہم انہیں اڑا دیں گے ان کے عملوں کو۔ بلکہ سورۃ المائدہ کی آپ آیت نمبر